خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اس کے 16ویں باب کی ہم 15ویں آیت سے سنیں گے۔ اس وقت یسوع ان 11 شاگردوں پر ظاہر ہوا اور ان سے کہا کہ تم دنیا میں جا کر ساری خلقت کو انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لاتا اور بپتسمہ پاتا ہے وہ نجات حاصل کرے گا، پر جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائیں گے ان کے ساتھ یہ نشان ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکال دیں گے، وہ نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی مہلک شے پئیں گے تو ان کے لیے ضرر رساں نہ ہوگی۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ شفا پائیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سبوں کو مقدس پالوس کی تبدیلی کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ میرے عزیز مقدس پالوس ایک ایسا نایاب اور انمول مرد خدا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی انجیل کا پرچار کرتے کرتے خود انجیل کی بشارت بن گیا۔ اذیتوں، دکھوں اور تمام خطرات کی پرواہ کیے بغیر وہ مسیح خداوند کی انجیل کو اور اس کے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ وہ شاندار خدمت کرنے، انجیل کا پرچار کرنے اور غیر قوموں تک مسیح مذہب کو، مسیح یسوع کی آواز کو، مسیح یسوع کی پاک انجیل کو پھیلانے کے لیے ہمیشہ وہ کوشاں رہا۔ مقدس پالوس رسول کا جنم 4 قبل از مسیح میں ترسوس یعنی موجودہ ترکی میں ہوا۔ آپ کا پیدائشی نام شاؤل تھا۔ آپ فریسی تھے اور آپ نے شریعت کی، مذہب کی تعلیم اس وقت کے مشہور ربی جمیلیل سے حاصل کی۔ تبدیلی سے پہلے آپ مسیحیوں کو تنگ کرتے، مارتے، انہیں عزا دیتے تھے، جیسا کہ آج کی پہلی تلاوت میں انہوں نے خود اس بات کی گواہی دی، اقرار کیا کہ مجھ پر اتار ہونے سے پہلے، مسیح خداوند کی آواز کو سننے سے پہلے، مسیح خداوند کے بلاوے سے پہلے میں مسیحیوں کو کیسے مارتا تھا۔ اور لکھا ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے خاص جو ایک لیٹر تھا وہ لے کر جا رہا تھا دمشق کی راہ پر تاکہ وہ مسیحیوں کو مارے، کیونکہ وہ اپنے مذہب سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ تھا کہ اگر کوئی یہودی مذہب کو چھوڑ کر مسیحیت کو قبول کرے تو میں اسے زندہ نہ چھوڑوں گا، اور اس نے ایسا کیا۔ لیکن جب خداوند کی پکڑ ہوئی، خداوند کی آواز آئی، خداوند نے دمشق کی راہ پر اسے پکارا اور کہا کہ اے شاؤل شاؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے، تو پھر اس نے پوچھا اور مسیح خدا نے کہا کہ تو مجھے ستاتا ہے،
تو مجھے عزا دیتا ہے، کیونکہ جو میرے لوگوں کو عزا دیتا ہے، میرے ماننے والوں کو عزا دیتا ہے، وہ مجھے عزا دیتا ہے۔ اگر ان کو درد ہے تو وہ مجھے درد ہے، اگر ان کو تکلیف ہے، اگر وہ کسی اذیت میں ہیں تو میں اذیت میں ہوں۔ اس لیے لکھا ہے کہ وہ گھوڑے سے، کیونکہ یہ گھوڑے پہ جا رہا تھا، اور گھوڑے سے وہ گر پڑا اور مسیح کی پکڑ ہو گئی، اور یوں وہ شاؤل سے پالوس بن گیا۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول نے انجیل کے پرچار کے لیے بہت ساری قربانیاں دی، بہت ساری مصیبتیں سہیں، بے شمار اذیتوں کا سامنا کیا، اور انہی اذیتوں کا سامنا کرتے ہوئے سن 64 میں اٹلی کے دارالخلافہ روم سے باہر لے جا کر ان کا سر قلم کر دیا گیا، اور وہ اس دنیا سے اپنے خالق حقیقی میں جا ملے۔ میرے عزیزو، مقدس پالوس رسول کی زندگی ہم تمام مسیحیوں کے لیے تابعداری کا اعلیٰ، نایاب اور باکمال نمونہ ہے، کیونکہ وہ بڑی وفاداری اور ایمانداری سے انجیل کی خوشخبری لوگوں تک پہنچاتے رہے، وہ مسیحی ایمان کو پہنچاتے رہے۔ اور مقدس پالوس رسول غلاطیوں کے نام خط میں لکھتے ہیں، پہلے باب 11ویں آیت میں، کہ اے بھائیو، میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو انجیل میں نے سنائی وہ آدمیوں کی طرف سے نہ تھی، اس لیے کہ میں نے اسے کسی آدمی سے نہ پایا، نہ وہ مجھے سکھائی گئی، مگر مسیح خدا نے خود اسے مجھ پر منکشف کیا۔ مجھے خود انجیل دی، مجھے خود وہ ایمان دیا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اسی انجیل کا پرچار کرتا ہوں۔ اور اسی ایک اور مقام میں لکھتے ہیں کہ میں نے جان فشانی کے ساتھ اس خدمت کو، اس بات کو جو مجھے ملی تھی، میں نے پہنچا دی، میں نے اپنا ایمان انہیں پہنچا دیا، اس لیے انہیں غیر قوموں کا مربی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک اچھے مسیح کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ اپنے لوگوں کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، وہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے ایک اچھا رہنما، نیک اور فکر مند پاسبان ہوتے ہوئے ابتدائی مسیحیوں کے لیے بہت سارے دکھ اٹھائے۔ وہ شہر شہر، گاؤں گاؤں جا کر کلیسیا قائم کرتا، ہمیشہ وہ سفر میں رہا، اور رسولوں کے اعمال میں اس کے 3 سفر مشہور ہیں کہ وہ 3 بار اس نے اپنے پورے خطے کا سفر کیا۔ جہاں جہاں جاتا وہ کلیسیا بناتا، ایمان کا پرچار کرتا اور کلیسیوں کو خطوط لکھتا۔ یہ نہیں کہ بس کلیسیا ایک دفعہ قائم کر لی اور چلے گئے، بلکہ وہاں سے جانے کے بعد وہ ان کے ساتھ خطوں کے ساتھ رابطے میں رہتا۔ تو اس لیے کلام مقدس میں، نئے عہد نامہ میں آدھے سے زیادہ حصہ ان کی خطوں پر مشتمل ہے، ان کے خط موجود ہیں، ان کی تعلیم موجود ہے، جن سے آج بھی کلیسیا مستفید ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، انہوں نے اس پرچار کے لیے بے شمار مصیبتیں اٹھائیں، بے شمار اذیتیں اٹھائیں۔ کلسیوں کے نام خط پہلے باب 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ اب میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی کو اپنے جسم میں اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر پورے کیے دیتا ہوں۔ وہ خوشی کے ساتھ ان دکھوں کو اٹھاتا رہا، خوشی کے ساتھ ان مصیبتوں کو اٹھاتا رہا، تاکہ وہ پاک انجیل کا پرچار کر سکے۔ اور یہ خدا کا بڑا معجزہ ہے، خدا کی بہت بڑی پکڑ ہے کہ کیسے کیسے وہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، انہیں تبدیل کرتا ہے۔ کیسے یہ شاؤل تھا، کیسے یہ عزا دینے والا تھا، کیسے یہ مارنے والا تھا، کیسے
مسیح نے اسے پکڑ لیا، مسیح نے اسے پکڑا اور اپنا بنا لیا، اور جو عزا دیتا تھا اب وہ عزا مصیبتیں خود برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ لکھتے ہیں کہ میں یہ مصیبتیں، میں یہ دکھ جو ہے خوشی سے اٹھاتا ہوں، کیونکہ میں کسی اور کا نہیں بلکہ مسیح کا پرچار کرتا ہوں، میں مسیح مصلوب کا پرچار کرتا ہوں۔ اور ساری زندگی انہوں نے مسیح کی صلیب کا پرچار کیا، اس کے جی اٹھنے کا پرچار کیا۔ اس لیے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ وہ مسیح کے جی اٹھنے کا اعلان کرتے ہیں اور غیر قوموں کو بتاتے ہیں کہ یہ وہی یسوع ہے جسے تم نے کاٹ پر لٹکا دیا، جسے تم نے مار ڈالا، مگر وہ اپنی قدرت سے جی اٹھا، اور میں اسی کا پرچار کرتا ہوں، میں اسی کی گواہی دیتا ہوں، میں اسی کا نام لیتا ہوں۔ میرے عزیز و مقدس پولس رسول ایک وفادار، حلیم اور فروتن خادم ہیں۔ انہیں ہمیشہ دوسروں کی فکر ہے، وہ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں، اور یہی خوبی ایک اچھے پاسبان میں اور ایک اچھے رہنما میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرے، حلیم اور فروتن اور جان دینے تک وفادار رہے۔ اس لیے مقدس پولس رسول فلپیوں کے نام خط میں لکھتے ہیں 2 باب 2 سے 4 آیت میں کہ تو میری خوشی کو پورا کرو کہ یک دل رہو۔ اب وہ کلیسیا سے یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو پرچار کیا اور تم جو مجھ سے محبت رکھتے ہو، اور اس محبت کے عوض میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ تم لوگ میری خوشی کو پورا کرو، اور کیا کرو؟ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، اور یک جان اور عام خیال رہو، تفرقے اور بے جا فخر سے کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر جانو کہ ہر ایک اپنے فائدہ کا نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا خیال رکھے۔ یہ انہوں نے سیکھا اور یہی انہوں نے سکھایا کہ اپنے لیے نہ جیو بلکہ دوسروں کے لیے جیو، اپنے لیے کام نہ کرو بلکہ دوسروں کے لیے کام کرو، اور یہی مسیحیت کا پرچار ہے، یہی مسیحیت کا پیغام ہے، یہ مسیح یسوع کا پیغام ہے، اور یہی پیغام جو ہے اس کے رسولوں کا ہے، یہی پیغام مقدس پولس رسول کا ہے۔ میرے عزیزو، مقدس پولس رسول نے ہم سبوں کے لیے اپنی زندگی ایک مشعل راہ کے طور پر چھوڑی ہے۔ وہ ہمیں راہ خدا پر چلنے اور کامل بننے کی تعلیم دیتے ہیں۔ کلسیوں کے نام خط پہلے باب 28 آیت میں لکھتے ہیں کہ اسی کی منادی کر کے ہم ہر انسان کو نصیحت کرتے اور ہر انسان کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہر انسان کو مسیح میں کامل پیش کریں اور سب کامل ہو جائیں، سب پاک ہو جائیں۔ مقدس پولس رسول نے مسیح کو قبول کرنے کے بعد اپنی باقی ساری زندگی خداوند یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزار دی۔ اس نے نہایت حلیمی، فروتنی، عاجزی اور سادگی کو اپنایا، اور جان فشانی کے ساتھ اس نے انجیل کا پرچار کیا، کلام کو سنایا، کلیسیا کو تعمیر کیا، کلیسیا کو بنایا، اور ان کو یک دل اور یکجا ہونے کا درس دیا۔ اس لیے آج جب ہم ان کی عید مناتے ہیں تو ان کی عید کے موقع پر آج ہمیں دعوت دی جاتی ہے کہ ہم ان کی طرح، یعنی مقدس پولس کی طرح اپنی خدمت کو جاری و ساری رکھیں۔ ہم سبوں کو جو خدمت ملی ہے، ہم سبوں کا جو چناؤ ہوا ہے، خاندانی زندگی کا، ایمانی زندگی کا، پاسبانی زندگی کا، کلیسیائی زندگی کا، اس میں وفادار رہیں، تابعدار رہیں، اور اس انجیل کے پرچار میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اور اپنی اس تبدیلی کو جو خدا نے ہمیں بھی دی ہے، ہم اس میں وفادار رہیں،
اور اپنے اس غرور اور تکبر کو ہم چھوڑیں جو ہماری زندگی میں، ہمارے زندگی کی راہوں پر، ایمانی راہوں پر آڑے آتا ہے۔ جیسا کہ مقدس پالوس رسول جب وہ گھوڑے سے گرا، جب خداوند کی آواز آئی، خداوند کی پکڑ ہوئی، گھوڑے سے گرا، اور گھوڑے سے گر کر اس کا غرور اور تکبر اور جوش جو مسیحیوں کے خلاف تھا وہ ختم ہو گیا، بلکہ جب مسیح کی آواز آئی تو اس کا غرور تکبر ختم ہونے کے ساتھ اس میں حلیمی اور فروتنی آ گئی۔ اس لیے جب مسیح کی آواز آتی ہے، جب مسیح ہمیں بلاتا ہے، جب مسیح ہمیں اپنی پہچان کرواتا ہے تو ہماری زندگی بدل جاتی ہے۔ تب ہم شاول نہیں بلکہ پالوس بن جاتے ہیں۔ ہم مارنے والے نہیں بلکہ اس کی راہ میں مرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہم یکجاں اور محبت کا درس دینے والے بن جاتے ہیں۔ ہم حلیم اور فروتن کا درس دینے بن جاتے ہیں۔ اس لیے مقدس پالوس کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایمانی مضبوطی کی راہ ہے کہ ایمان میں جو مصیبتیں تکلیفیں آئیں ان کو برداشت کریں، جیسا کہ وہ کبھی سمندر میں کبھی سنسار کیا جاتا ہے، کبھی اسے پھینکا جاتا ہے، کبھی اسے زنجیروں میں باندھا جاتا ہے، جیل میں ڈالا جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ وفادار رہتا ہے۔ آج بھی ہماری دنیا میں بہت سارے مسیحیوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن ضرورت ہے ایمان میں مضبوط رہنے کی، ضرورت ہے مقدس پالوس کی طرح یہ کہنے کی کہ ہم یکجا رہیں، مضبوط بنیں، خوش رہیں، اور یہ کہنے کی کہ ہم خوشی کے ساتھ، جیسا وہ کہتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ ان مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوں۔ اس لیے آئیں ہم بھی جو ہماری زندگی میں مصیبتیں ہیں، تکالیف ہیں، ان کو خوشی سے قبول کریں اور ہمیشہ جان دینے تک وفادار رہیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے